دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار پہنچا دیا۔ فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ ایک ایسی قوم سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگی بیٹھی تھی۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنائیے، کما لہم آلہہ، جیسا اس قوم کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم تو حقیقت میں جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جو قوم جس کو تم دیکھ رہے ہو بے شک تباہ و برباد ہونے والے اعمال میں ہے۔ یہ قوم جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ تباہ و برباد ہوگی ان اعمال کے ساتھ جو یہ کر رہی ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کے سارے اعمال باطل ہونے والے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے پوچھا، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی معبود کو تلاشتے ہو؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون اور اس کے اہل سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر بے تحاشا عذاب ڈھاتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، اس کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو
زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں اور فرعون والے معاملے میں تمہارے لیے آزمائش بھی ہے اور تمہارے لیے نعمت بھی ہے تمہارے عظیم پروردگار کی جانب سے۔ گزشتہ آیتوں کا مضمون آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ نے بحر احمر سے پار کروا دیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں گزشتہ بات کی تھی کہ فرعون کا غرق ہونا، ڈوبنا دریائے نیل میں نہیں ہوا بلکہ ریڈ سی میں ہوا ہے جو بحر احمر ہے۔ میں نے پھر اس کا محل وقوع بھی بتلا دیا تھا کہ ہاں یہ صحیح کیا مظفر، اللہ آپ کو ہمیشہ مظفر رکھے۔ تو بنی اسرائیل کا غرق ہونا بحر قلزم میں ہوا تھا، بحر احمر، ریڈ سی آج بھی موجود ہے، اور اس کا مشرقی کنارہ جو اس کا ایسٹ پورٹ تھا، وہاں ملک شام شروع ہو جاتا تھا۔ مصر اور شام کو کاٹنے والی جو خلیج تھی وہ بحر احمر تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر دیا۔ یہاں بنی اسرائیل کا نکل جانا اور ان کی نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کا ڈوب جانا، دونوں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دریا سے نکل کر وادی سینا میں پہنچے، سینا اور سینا دو الفاظ عربی ہی کے ہیں، من طور سیناء، قرآن میں ایک جگہ سینا کا لفظ بھی آیا ہے، تلفظ اہل عرب سینا بھی کرتے ہیں۔ تو وادی سینا میں جب پہنچے تو سب سے پہلے جو بستی، جو قبیلہ، جو قوم ان کی نگاہوں کے سامنے آئی، وہ قوم پرانے اقوام میں سے تھی، یعنی دنیا میں جو پہلے سے قومیں تھیں ان میں سے اس کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قوم معبود بنائے ہوئے ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن مقدس میں دو لفظ آتے ہیں معبودوں کے لیے، ایک ہے صنم، اردو شاعری میں بھی استعمال ہے، اور ایک لفظ آتا ہے وثن، واو سے نون، جس کو قرآن میں اوثان کہا گیا ہے۔ صنم اور وثن دونوں بت ہی کو کہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اس وقت جو نوروز کا ہنگامہ ہے، یہ بت کون سے ہیں؟ یہ صنم ہے، یہ وثن نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اس کی تحقیق لکھی علماء نے۔ صنم ایسے بت کو کہتے ہیں جس کی شکل صاف ظاہر ہو، یہ کسی کی شکل پر بنایا گیا ہو، کسی کی شکل پر بنایا گیا ہو۔ اسی لیے محبوب کو اردو شاعر صنم کہتے ہیں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال نے پوچھا تھا جواب شکوہ کے اندر کہ تمہارے دل میں تو دنیا بھر کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، وہ دنیا کی محبت کا بت توڑو تو پھر نماز کی روحانیت اور نماز کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو صنم کہتے ہیں شکل و صورت والا بت، اور وثن کہتے ہیں ایسے ہی بلا شکل و صورت کے کسی پتھر کو، جیسے آج کل ہندوستان کی اکثر مسجدوں سے نکل رہا ہے، وہ وثن ہے اور یہ صنم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے بارے میں قرآن نے اوثان کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اوثان تھے۔ کیا مطلب؟ ان کے بتوں کی کوئی مخصوص شکلیں نہیں تھیں، وہ کسی بھی پتھر کو کھڑا کر لیتے، اپنے اعتبار سے اس کو ڈھال لیتے، ڈیزائن کر لیتے اور اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیتے۔ یہ جو بت پرست قوم تھی جہاں سے حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل والی قوم گزر رہی تھی، یہ باضابطہ ڈیزائن کیے ہوئے تھے، شکل و صورتیں ان کی محفوظ تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کے آگے عبادت میں مشغول ہیں، پرستش کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ لفظ دیکھیے، یعکفون علی اصنام لہم، عکافہ کہتے ہیں کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے کو، اور اسی سے لفظ نکلا ہے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا،
کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، مطلب کیا؟ اللہ کے گھر کو ہم مضبوط تھام رہے ہیں۔ اور یہی اعتکاف، عکفہ کا لفظ بہت سی جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے، تو یہاں بھی جب حضرت موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ یہ اپنے معبودوں کے آگے جھک رہی ہے، بچھ رہی ہے، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ انہوں نے درخواست پیش کر دی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے۔ اب یہاں رک کر ایک چیز سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم میں احبار بھی ہیں، حضرت موسیٰ کے صحابہ بھی ہیں، حضرت موسیٰ پر اول وہلہ میں ایمان لانے والے نیکوکار لوگ بھی ہیں۔ تو پوری قوم یہ سوال کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ان کا ایک جاہل طبقہ یہ سوال کرنے والا تھا۔ اس سے حضرت موسیٰ کی دعوت پر کوئی الزام نہیں آ سکتا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت اتنی کھوکھلی تھی کہ ایک جھٹکے کے اندر قوم نے بت پرستی کی خواہش پیش کر دی۔ نہیں، یہاں دو باتیں حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، بڑی اہم ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلا ترجمہ لکھا اردو زبان میں قرآن کریم کا، ان کے حوالے سے حضرت نے نقل فرمائی، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جاہل قومیں عبادت میں محسوس چیز کو سامنے رکھنا ان کے لیے ان کے دل کی تسلی کا سامان ہے۔ غیر محسوس عبادتیں جاہل قوموں کے لیے بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اس کو سمجھیں آپ، آج سے پچھلے 10 سال 12 سال پہلے آپ کے ہمارے شہر میں ایک 6th کلاس کے طالب علم نے اپنے گھر آ کر اپنے ابو امی سے یہ پوچھا تھا کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پتلا نہیں ہوتا، جبکہ چرچ میں میری کا اور جیزس کا پتلا لگا ہوتا ہے، تو ہم کو بھی تو کوئی پتلا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم پریئر کر سکیں۔ 6th کلاس کا بچہ، 12 سال کی اس کی عمر ہوگی، 11 سال کی، آپ کے ہمارے شہر کا، باپ کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا؟ میں نے تو علم دینے کے لیے بھیجا تھا اور یہ تو شک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پھر وہ اہل علم سے رجوع ہوا، ہم سے بھی ملاقات کی، ہم نے اس سے ایک ہی بات کہی کہ بھائی آپ کی بچپن سے جو تربیت تھی وہ ایک جھٹکے میں آپ کے اسکول والوں نے ختم کر دی۔ آپ بچے کو اپنے مسجد کے جمعہ کے خطبوں میں آپ لاتے رہیے گا، اس سے آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں توحید کی حقانیت بیٹھے گی۔ پھر اس بچے سے بھی ہم نے بات کی، سمجھایا اس کو، ماشاءاللہ سمجھدار بچہ تھا، سمجھ گیا۔ میں نے اس کو ایک چھوٹی سی مثال یہی دی کہ بھائی اس وقت تم کہاں بیٹھے ہو؟ تو کہا آپ کے پاس۔ اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہا فلاں محلے میں۔ تو کہا وہ گھر کس کا ہے؟ آپ کا۔ آپ اس گھر میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہے تو آپ کے گھر جائے گا کہ آپ یہاں آئیں گے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ ہمارے ہی گھر جائے گا۔ بس وہ گھر آپ کا ہے، آپ اس میں ہوں تب بھی آپ کا ہے، آپ اس میں نہ ہوں تب بھی آپ کا ہے۔ اللہ کا گھر ہے مسجد، اللہ تعالیٰ اس میں ہوں تب بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نہ ہو تب بھی اللہ کا گھر ہے۔ ہم کو اللہ کے گھر جا کر عبادت کرنے کا حکم ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ موٹے موٹے الفاظ میں اس کو جس انداز میں سمجھا سکتے تھے، جبکہ حدیث احسان میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس انداز کی کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ تقویٰ نہیں ہے اور تمہاری یہ روحانیت نہیں ہے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ یہی تھا کہ یہ جاہل قوم تھی، اور جاہل قومیں محسوس چیزوں کو سامنے رکھنا چاہتی ہیں، اور اسی سے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ حل کر لے سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی یہ بت پرستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا جو معبود اللہ ہے اس کی کوئی شکل ہمارے سامنے بنا کر رکھ دیجئے، جیسا اس قوم نے اپنے معبودوں کی شکلیں بنا کر رکھی ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے درمیان میں کسی ایک چیز کو تسلیم کرنا چاہتے تھے، کہ کوئی واسطہ ہو، کوئی درمیان میں ہو۔ اور یہی اہل بدعت کا مزاج ہے کہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو ان بتوں اور معبودوں کو اللہ کے لیے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
عندنا زلفا، یہ ہمارے لیے تقرب ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ جو راستہ ہے تو شرک کا جو توحید پرستوں کے اندر در آتا ہے۔ کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے کسی بزرگ کے مزار پر چلے جائیں، چاہے کسی درگاہ پر چلے جائیں، چاہے کسی کے نظر و نیاز کر لیں، اللہ کے نام پر بکرا ذبح ہوتا ہے، ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ جا تو رہے ہیں کسی بزرگ کے قبرستان میں، لیکن نام تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہی کا لیا جا رہا۔ اس موضوع پر میں نے سورہ مائدہ میں بہت تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر رکھی ہے، اس کو سن لیجئے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہی نفسیات ہماری قوموں کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ ہم بطور وسیلہ کسی کو درمیان میں رکھیں، یعنی اللہ کو ہم نے اتنا غیر بنا دیا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری براہ راست نہیں سنے گا، کسی سفارشی کے ذریعے ہی ہم کو اللہ تک پہنچنا ہے، یعنی دنیا کے سیاستدانوں کی حیثیت ہم نے اللہ کی بنا دی، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کا صاف اعلان ہے میں تمہارا تم میرے مانگو، وعدہ ہے میں قبول کر لوں گا، درمیان میں واسطے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو شرک کا راستہ ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی نے دوسرا جملہ لکھا جو بڑا اہم ہے۔ بنی اسرائیل ایک لمبے زمانے تک مصر والوں کے ساتھ رہتے تھے، ایک لمبا عرصہ، کب سے ہیں؟ میں نے گزشتہ تاریخ سنائی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت مصر منتقل ہوئے بیٹے کے پاس، حضرت یوسف کے پاس، اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے تک تقریباً 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا، بنی اسرائیل مصر ہی کے اندر ہیں، اور اہل مصر بت پرست قوم تھی۔ فرعون خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تو تھا، خود بھی کسی نہ کسی بت کی پوجا میں مشغول ہوتا تھا۔ میں نے گزشتہ ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کہ ہمارے معبود ہمارے معبود ہمارے معبود، فرعون خود کہتا تھا، تو بنی اسرائیل کے سامنے یہ دھوکہ دیتا تھا کہ میں خود رب ہوں، اور خود بھی کسی نہ کسی کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ تو اہل بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ لمبے عرصے تک مصر والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، بت پرست قوم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، بت پرستی کی قباحت ان کے دل سے ابھی پوری نہیں نکلی۔ یہ جملہ حضرت نے بہت ذمہ داری سے لکھا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے اندر بت پرستی کے جراثیم باقی تھے، اس سے تو حضرت موسیٰ پر الزام لگے گا کہ بھئی آپ نے کیا اصلاح کی، اس لیے حضرت نے کیا جملہ لکھا کہ بت پرستی کے جراثیم نہیں تھے، لیکن بت پرستی کو برا سمجھنے کا جو جذبہ ہونا تھا وہ ابھی باقی پورا نہیں آیا تھا۔ اور یہی بات ہے جو اہل ایمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور کفر سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور کفر سے براءت کا اعلان نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ ہم کفر پر راضی نہیں رہ سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی کفر پر راضی نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اگر بت پرستی کرتے ہو تو ٹھیک ہے کرو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے کہ تم یہ کر رہے ہو، ہم تو اس سے اعلان براءت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بت پرستی کی قطعاً نہ اجازت دیتے ہیں نہ اس کو ہم درست سمجھتے ہیں۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں لکھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے غیر مسلم اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس سے یہ کہا کہ رکیے شام کو ہمارے حضرت آئیں گے، میں حضرت کے پاس لے جا کر آپ کو کلمہ پڑھوا دیتا ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر شام تک آپ نے اس بندے کی حالت کفر پر راضی رہنے کا فیصلہ کیا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ رضا بر کفر، یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی نے بیان القرآن کے پہلے صفحے میں لکھا ان الذین کفروا، ان الذین، پہلی 5ویں جو آیت ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ڈرائیں چاہے آپ نہ ڈرائیں ان کے لیے تو برابر ہے۔ اس کے ذیل میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ڈرانا نہ ڈرانا یہ علیحدہ معاملہ ہے، اور ان پر چونکہ اب یہ کافر ہیں، اب یہ ایمان میں آنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو کفر پر کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے کسی کے کفر پر راضی رہنا بھی اہل ایمان کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
بت پرستی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا مقام رتبہ بہت بلند ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ بڑے زبردست اور بارعب، اور ان 5 بڑے نبیوں میں ایک ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اولو العزم پیغمبر فرمایا۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت موسیٰ کا نام آتا ہے، تو ان کی قوم ان کی موجودگی میں بت پرستی پر آ جائے یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں۔ اس لیے جب قوم میں بگاڑ پیدا ہوا تب حضرت موسیٰ تھے نہیں، اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ آ رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل سے بت پرستی کے جراثیم تو نکل چکے تھے، لیکن اس بت پرستی کو برا سمجھنا ابھی ان لوگوں نے مکمل اس عقیدے کو اختیار نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سوال کیا۔ میری بات سمجھ گئے؟ موسیٰ کی قوم نے بت پرستی کا سوال نہیں کیا، بلکہ جیسے اللہ یہ اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے معبود کی عبادت کے لیے کوئی شکل مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم تو جاہل قوم نکلے ہو۔ یہ سوال جاہلوں والا ہے۔ یہاں علماء نے بحث کی بڑی زبردست کہ آج جو لوگ اللہ کی عبادت اور وحدانیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے درمیان میں کسی واسطے کو چاہتے ہیں وہ بھی جاہل ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی جہالت ہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، کسی ولی کی قبر پر چلے جائیں اور وہاں جا کر تقرب حاصل کریں، تو یہ تقرب بجائے اللہ سے قریب کرنے کے یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت نے اس کے ذیل میں لکھا کہ آج بے نمازی، حرام کاری کرنے والے، سنتوں کا مذاق اڑانے والے، لباس اور غذا میں بے احتیاطی کرنے والے، مرد و عورت کے اختلاط پر راضی رہنے والے، غیر محرموں کو مریدن بنانے والے لوگ بھی پیر بنے گھومتے ہیں، اور یہ سب اسلام کے لیے ڈاکو ہیں، عقیدے کے ڈاکو ہیں، سنتوں کے ڈاکو ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان کو اپنا رہنما سمجھتا ہے۔ کثرت مریدین کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ کسی کے بہت زیادہ فالوورز ہو جائیں تو اس کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کا بہت بڑا مجموعہ ہو جائے، کیوں؟ دنیا میں مسلمان زیادہ ہے کہ کافر زیادہ ہیں، تو اگر مجموعہ ہی صحیح اور غلط ہونے کی دلیل ہوتی تو کفر صحیح ہونا چاہیے نا۔ اور دوسری بات، دنیا میں اللہ کے ماننے والے زیادہ ہیں کہ شیطان کو راضی کرنے والے زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے شیطان کے خوش کرنے والے تو شیطان کو صحیح ہونا چاہیے۔ مجموعہ، کثرت کسی کے صحیح اور حق ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ اس لیے جاہل پیر چاہے کتنا بڑا مجموعہ اپنے پیچھے لے کر گھومتا ہو، اگر نمازوں کا پابند نہیں ہے، سنتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تقوی طہارت کا لحاظ کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کم وقت ہو کہ یہ کہتا ہو کہ میں تو مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، ایسے بھی ڈپلیکیٹ بازار میں ہیں کہ گھمہلے کی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی اور کہتا ہے کہ میری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، زندگی میں کبھی مدینے کے میم تک نہیں پہنچا، اور نہ اللہ پہنچائے گا ان کو، یہ کبھی جاتے واتے بھی نہیں ہیں، بس امت کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کو آراز مت کریے، حضرت مدینے میں بیٹھے ہیں۔ بھئی یہ کون بیٹھا پھر؟ شیطان بیٹھا ہی ہے، تو حضرت اگر مدینے میں ہے تو یہ کون ہے؟ بتائیے۔ اس طرح کے پیر بھی دنیا کے اندر تھوک کی تعداد میں ملتے ہیں اور ہول سیل میں نصیب ہو رہے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے جہالت سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو بیان کیا ہے جہالت کے لفظ سے، اور شرک کی اصلاح ہوگی، شرک ختم ہوگا صحیح علم کے حاصل کرنے سے، اور صحیح علم حاصل ہوگا صحیح علماء کی صحبت سے۔ بس یہ دو راستے اختیار کر لے آدمی، محفوظ ہو جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ ان کو سمجھاتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ، اس میں بہت ابھی کلام باقی ہے لیکن مجھے مختصر کرنا ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ، حضرت موسیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ان کا عمل بھی باطل ہے، اور آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرنے والے ہیں۔ شرک اور بت پرستی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ جنت کی خوشبو بھی سونگھنے نہیں دیتا، اور ایمان والا اگر عملی شرک کے اندر مبتلا ہے تب بھی اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ جنت میں جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گا۔
اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامیابی یہ ہے قرآن کی آیت کے ذیل میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، صرف جنت میں جانے کی دعا نہیں بلکہ اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت نصیب فرما دے، جس کو جہنم سے روک لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ اس لیے جو مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جہنم کے 7ویں فلور میں کچھ دن جلنا پڑے گا اور ہمارے گناہوں کو دھلنا اور دھو دھلا کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ جرأت ہے، یہ جرأت ہے آدمی کی کہ میں اللہ کے عذاب کو جھیل پاؤں گا، نہیں، قطعاً نہیں جھیل پائے گا، تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں کی چیزیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ بہت سے گناہ گار اس اطمینان میں بیٹھے ہیں کہ ہم کو تو کچھ دن جہنم میں جلنا ہے، ایمان کے ساتھ چلے جاؤ، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ یہ بھی ایک ہم لوگوں نے امت کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کب ملے گی؟ ارے مرتے ہی جنت میں جانا کامیابی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، 4 پارے میں ہم پڑھ کر آئے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ کامیاب ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے تو اہل اعراف بھی جنت میں جائیں گے۔ جب یہ سورہ شروع ہو رہا تھا تب ہم نے بتا دیا تھا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں ان کو درمیان میں رکھا جائے گا، ادھر سے جہنم کی لپٹیں، ادھر سے جنت کی خوشبوئیں، اور نتیجے کے اعتبار سے ان کا کیا ہوگا تو ہم نے بتایا بھی تھا کہ ان کو بالآخر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو نتیجے کے اعتبار سے تو آخری جنتی کو جہنم سے نکال کر سفارش کے بعد اللہ جنت میں یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی قرآن جو بتاتا ہے کہ تم کو، جیسے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من حوسب عذب، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیں بس اس کا جہنم میں جانا طے ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ آسان حساب، اور آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نام اعمال کو کھولے ہی نہ، اللہ بس یہ کہہ دے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو نے کیا کیا، جا، یہ ہے آسان حساب۔ اگر نام اعمال کھلا تو بس معاملہ بگڑ گیا اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اس لیے آسان حساب اور آسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی دعا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی یہ باطل ہے، اور فی الحال جس عمل میں ملوث ہیں یہ عمل بھی خراب ہے، اس لیے تم کو ان کی طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ مطالبہ کیا تھا؟ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ بہت تھوڑی تعداد تھی، بہت تھوڑی، حالانکہ 12 قبیلے تھے ان کے، 12 قبیلوں کے لیے بحر قلزم کے 12 راستے اللہ نے کھول دیے تھے۔ چھوٹی ایک تعداد ایسی تھی کہ جو اس طرح کا مطالبہ کرتی تھی، اور یہ مطالبہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے کیا تھا۔ کب؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور آپ حنین کی طرف بڑھے، آپ کو پتہ چلا کہ بنو عامر قبیلے والے جمع ہو رہے ہیں، بنو ثقیف اور حوازن والے طائف سے حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو حنین کے مقام پر آپ پہنچے۔ حنین میں آپ کو گھیر لیا گیا اور چاروں طرف سے دشمن کی تیریں آ رہی تھیں، صحابہ بکھر گئے تھے، حضرت عباس حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور حضور نعرہ لگا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگوں میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مطلب کیا کہ میں بہادر ہوں، میں بھاگنے والا نہیں۔ پھر صحابہ جمع ہوئے، بہرحال جنگ حنین ہوئی، اور اس موقع پر جنگ حنین میں پرانے صحابہ جو ایمان لائے تھے فتح مکہ سے پہلے، لا یستوی، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا لا یستوی من آمن منکم من قبل الفتح، الفاظ میرے ذہن سے نکلے، سورہ حدید کی آیت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے تھے جو طلقاء تھے۔ طلقاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو معاف کر دیا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کی چھٹی، جاؤ، آج کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ بھی حضور کی اس اخلاق اور اکرام کی وجہ سے اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ پہلے سے جو صحابہ حضور کے ساتھ مدینے سے چل کر آئے تھے وہ بھی تھے،
اور کچھ مکے سے نئے افراد بھی لشکر میں شامل ہو گئے تھے، اور ان نئے افراد میں سے بعض حضور کے پاس پہنچے۔ طائف کے راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ انوات وہ کیا مطلب اس کا؟ تاریخ بھی کیسے دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ اس درخت پر لوگ جنگ میں جانے سے پہلے اپنی تلواریں لٹکاتے تھے، نیزے لٹکاتے تھے، باندھتے تھے نیزے، اور کمان لٹکاتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس درخت میں برکت ہے، اور جو تلوار اس درخت سے لٹک گئی اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارے بچے ایگزام لکھنا ہو تو کسی بابے کی قبر پر جا کر، بابے تو کب مر گئے بیچارے، 400-500 سال پہلے بابا مر گیا، اور درخت پیدا ہوا 50 سال بعد، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بابا کا ہاتھ نکلا ہوا ہے قبر کے پاس۔ ہم نے وہاں دیکھا مولانا کیا کہتے ہیں اس کو، کلیئر میں درخت کے پتے نظر نہیں آ رہے، اتنے کاغذ لگے ہوئے اس پہ، چوڑیاں رکھی بچی کی شادی کے لیے۔ ہاں بھائی، یہ سب آپ کو سب کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اس میں ماشاءاللہ سب جانکار لوگ ہیں اس سلسلے میں، تو کیا شہباز سب جانتے ہیں، اور یہاں ہمارے سامنے ایسے شریف کہ وہی یہ چیز اس زمانے میں بھی تھی، درختوں پر پتے باندھ تلوار لٹکا دیتے تھے، اور یہاں درختوں پر ایگزام کا پیپر لگا دیتے ہیں، ہال ٹکٹ نمبر لگا دیتے ہیں، اور قفل ڈال دیتے ہیں منت کے بعد، میں جب تک میرا کام نہیں ہوا میرا یہ چابی کھلے گی نہیں۔ نہ وہ کام بنتا ہے نہ وہ قفل کھلتا ہے۔ زنگ آلود قفل بھی ہم نے دیکھے اس پہ، کہ وہ جب مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا کام بنا نہ اس کا قفل کھلا، لہذا وہ پیسے ضائع ہو گئے اس کے۔ اور بعض ہم نے سنا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے مولانا تیل لے کر کے آتے ہیں لوگ، جو چراغ میں سڑا ہوا جلا ہوا زہر آلود تیل ہوتا ہے، وہ تیل بھی لوگ لا کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اور اتنا میں نے سنا کہ اس قبر پر جو پتیاں بکھیری جاتی ہیں، لوگوں کے پیروں کے نیچے روندی جاتی ہیں، اور اس قبر پر گرنے والی پتیوں کو لوگ چن کر لا کر کھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کو بطور تبرک کے لایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو شرک اور حرام ہیں۔ ما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، حرام ہے، اللہ کی طرف سے حرام کیا گیا ہے۔ حرم علیکم، حرمت علیکم، اللہ نے الفاظ بہت صفائی کے، ما اہل لغیر اللہ، صرف غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساری چیزیں، وہ سارے چڑھاوے جو غیر اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے محتاط مفتیان کرام کا فتویٰ 11ویں کے کھانے کے بارے میں بھی عدم اطمینان والا ہی ہے جی، اس لیے کہ اللہ کا نام بطور بسم اللہ ہے، اور دل کے اندر تو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں بہت ڈرنا ہے ان اعمال سے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تو نہیں پوچھا، یہ لوگوں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات، یہ الفاظ ہیں، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسا بنا دیجئے، یا کوئی ایسی چیز لگا دیجئے جس پر ہم بھی اپنے ہتھیار لگائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ تم تو بالکل بنی اسرائیل جیسا طرح سوال کرتے ہو۔ انہوں نے پوچھا تھا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اور تم پوچھتے ہو کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات۔ موسیٰ نے کہا تھا انکم قوم تجہلون، میں بھی وہی کہتا ہوں انکم قوم تجہلون۔ حضور نے فرمایا کہ تم تو جہالت والی بات کرتے ہو۔ دیکھیے یہاں دو الگ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے رہنے کی جگہ پر، ان کی عبادت گاہ میں، ان کے مکان میں جہاں وہ رہا کرتے تھے، جہاں ان کی عبادت ہوتی تھی، ان کی خانقاہ تھی، اس جگہ پر ان کی عبادتوں کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلائل سے ثابت کیا، اور 20 دلائل دی حضرت نے کہ جگہ میں رہنے والے کے مکان میں مکین کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ اثرات اور وہ رحمتیں اور برکتیں اس جگہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ باہر سے کوئی بندہ آ کر کے اس جگہ کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہے
تو وہ اپنے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے حاصل کر سکتا ہے جس طریقے سے وہاں وہ بندہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بزرگ کی خانقاہ تھی، وہاں وہ رات چلہ کشی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اب وہاں کوئی جا کر کے بس دیواروں کو چومے اور چاٹے اور اپنا رومال وغیرہ دیواروں سے پوچھ پاچھ کر لائے تو برکت نہیں آنے والی۔ وہاں بیٹھ کر اگر ذکر اللہ کرے گا تو اس جگہ کی برکت کی وجہ سے اس کے دل کی سیاہی دور ہوگی۔ یہ ہے مطلب، یہ فرق ہے۔ باقی ضروری یہ بھی نہیں ہے، ضروری یہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے پہنچ جائے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ گئے، دونوں معاملات میں وہاں جا کر، بلکہ اب تو بیت اللہ شریف کی دیواروں پر بھی لوگ رومال لپیٹ دیتے ہیں، رومال پوچھ دیتے ہیں بیت اللہ کی دیوار پر۔ بیت اللہ کی دیوار پر رومال پوچھنے سے اس کے رومال میں تو برکت آ سکتی ہے، زندگی میں کیا برکت آئے گی؟ اور وہ رومال دھل گیا تو برکت بھی دھل گئی۔ لوگ مقام ابراہیم پر جو کانچ والا قبہ ڈالا گیا ہے اس قبے کو بھی پوچھ دیتے ہیں، اس سے کیا برکت ملے گی؟ آپ بتائیے، کچھ بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ بدل رہی ہے چیزیں۔ ہاں واقعی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم والا پتھر ہوتا تو چونکہ وہ جنت سے آیا ہوا ہے اس میں برکت ہے، لیکن اس کو تو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، جب وہ اندر چھپ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر والے غلاف پر برکت کیسے؟ اتنی دور جا جا کر کے چیزوں کو ہم پوچھ پانچ کر آتے ہیں، اور گھر میں جو قرآن کریم ہم نے غلاف میں رحل میں لپیٹ کر رکھ دیا اس پر ہزاروں من دھول پڑی ہوئی ہے، اس کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ کلام اللہ موجود ہے، اس میں تو برکت ہے، اس کے چھونے سے عبادت ہے، اس کے چومنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عرب نے جیسے ہم نے قرآن کریم چوما تو آ کر اس نے پکڑ لیا، بولے اے شہزا، بولے قرآن کیسے بوسہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا تیرے کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنے بیٹے کے سر کا بوسہ لے سکتا ہوں، تو قرآن تو مجھے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے، تجھے کیا تکلیف ہے اس میں؟ تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس طرح روکنا بھی حضور سے ثابت نہیں ہے، اس طرح کا روکنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی مسجد میں تو مجھے ایک غیر شرعی کام سمجھ کر روکنے کا جو تیرا طریقہ ہے یہ ٹوٹلی غیر شرعی ہے۔ تو لوگوں میں کم علمی کے باوجود جب تھوڑا بہت غرور تکبر آ جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جگہ میں برکت پائی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کے غلافوں پر جو دھول ہماری غفلت کی وجہ سے چڑھ رہی ہے اس سے بھی ہم کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو ایک احسان یاد دلایا کہ دیکھو، دلیل نقلی کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیوں معبود تلاشتے ہو؟ اب کیا مطلب؟ ابھی ہم نے اوپر کہا کہ وہ بت پرستی نہیں چاہتے تھے، وہ تو اللہ ہی کی عبادت چاہتے تھے، واسطہ مانگ رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو چاہتے ہو؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا راستہ ہوتا ہے، واسطہ وسیلہ یہ پہلا راستہ ہے، نتیجہ اس کا واسطہ اصل بن جاتا ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے اکابر کیسے فرماتے ہیں کہ مقصد اور ذریعہ، ذریعے اور مقصد کا جو فرق ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو ذریعہ بنا دیا تھا اللہ کے قریب ہونے کا۔ یہ کام اسی وقت صحیح چلے گا جب تک کہ یہ کام بطور ذریعہ ہے۔ اگر اس کام ہی کو مقصد بنا لیا جائے تو بس کام ہی کام ہوتا رہے گا، تقرب مع اللہ ختم ہو جائے گا۔ پچھلے سالوں میں 25 لوگ راتوں کو مصلوں پر بیٹھ کر مراکز میں رویا کرتے تھے، اور آج ایک بندہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ مقصد اور ذریعے میں فرق ہم نے ختم کر دیا، ذریعے کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو بھلا دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف واسطہ چاہتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ غیر اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی وہ اس زمانے میں جتنے لوگ دنیا میں تھے اس زمانے کے لوگوں پر اللہ نے فضیلت دی۔
اس زمانے کی ان کی کوئی فضیلت نہیں، ورنہ اس آیت کو پکڑ کر یہودی عیسائی آ جائیں گے کہ ہم تو فضیلت والے لوگ ہیں، قرآن نے خود کہا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ میں اس پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین والی آیت پر۔ تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی وہ کب؟ اس زمانے کے لوگوں پر۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ابھی تو تم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، جو فرعون تم پر بے تحاشا ظلم ڈھاتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کرتا، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تاکہ وہ خادمائیں اور لونڈیاں بن کر تمہارے گھروں میں رہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا، اس میں تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ بلا کا لفظ دو معنی کے لیے آتا ہے، بلا آزمائش کے لیے بھی آتا ہے اور بلا نعمت کے لیے بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل سے نجات نعمت ہے، بنی اسرائیل کے پاس رہنا، فرعون سے نجات نعمت ہے، اور فرعون کے گھروں میں رہنا اور فرعون کے ظلم کو سہتے رہنا تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اللہ نے ان دونوں سے تم کو بچایا، اور اب پھر تم آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہو، جو رب عظیم ہے، عظیم پروردگار کی طرف سے تم کو پھر آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو سمجھا دیا، آگے نہیں بڑھے، وہیں رکے رہے۔ اب یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ لگے گا 30 راتوں، اور پھر بعد میں اس میں اضافہ ہوا 10 راتوں کا، تو 40 دن کا چلہ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر۔ اور پھر وہ جب آئے تو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ یہ مختصر سی بات تھی، اصل میں اس میں بہت تفصیلی کلام ہے، لیکن حضرت مولانا نعمان صاحب کٹکی اڑیسہ سے تشریف لائے ہیں، اور ہندوستان کے بہت نامور اہل علم علماء میں شمار بھی ہوتا ہے۔ ان کے والد بزرگوار بھی بزرگوں کی صحبت یافتہ، اور یہ خود بھی حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص رہے۔ حضرت مولانا کاشف صاحب کے بھی قریبی دوستوں میں ہیں، اور مجھ سے بھی نیاز مندانہ اور محبت والا تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں کو کچھ ناصحانہ کلمات بھی کہہ دیں، اور دعائیہ جملوں سے ہماری اس مجلس کا پھر اختتام بھی فرما دیں۔ نہیں، برکت کے کچھ جملے ہمارے ہاں تو معمول ہے، جو بھی عالم دین آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ یہاں کہنا پڑتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ لے لیجیے بطور تبرک کے کچھ کہہ دیجیے، آرام سے بیٹھیں، کوئی حرج نہیں۔ فإن شكرتم لأزيدنكم